محترم والدین اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کلاس 4 آج ہم اسلامیات کا سبق دعوت اسلام پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے اسلام کی خفیہ دعوت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے نازل ہونے کے بعد لوگوں کو چپکے اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اہم راز میں ان لوگوں کو شریک کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خوب واقف تھے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی تربیت اور پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ان چاروں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور دعوت توحید پیش کی تو انہوں نے کھلے دل سے اسے قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ان کے اثر و رسوخ سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعید بن زید، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو ذر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، جن میں کچھ غلام بھی تھے۔ مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خفیہ طریقے سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ 3 سال کی مدت میں صرف 30 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والوں کو دعوت اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا بھی کسی تک کوئی مسلمان نہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الشعراء، اور اپنے قریب رشتہ داروں کو نصیحت کریں۔ اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان عبد المطلب کے 145 افراد کو اپنے گھر دعوت پر بلایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ابھی بچے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، جس پر کافروں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا اعلانیہ دعوت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت اسلام کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے رواج کے مطابق کوئی صفا پر تشریف لے گئے اور قریش کو بلند آواز سے پکارا۔ جب قریش اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر ابو لہب اور دوسرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے۔ اس دن کے بعد کفار نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دوران تجارت کے لیے مکہ مکرمہ آنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ارد گرد لگنے والے میلوں اور منڈیوں میں جا کر اسلام کی دعوت دیتے۔ یوں دین اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ کافر تعداد میں زیادہ تھے اور دولت میں بھی، سو مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ کافر مسلمانوں کے بدترین دشمن ہو گئے۔ کافروں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا۔ مالک اپنے غلام کو پیٹتے یہاں تک کہ ان کا خون بہنے لگتا اور انہیں گرم ریت پر لٹاتے۔
13 برس تک مسلمان اس طرح ظلم و ستم سہتے رہے، سزائیں جھیلتے رہے، مگر اپنی ایمان میں پکے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہے۔ کافر جتنی تکلیفیں پہنچاتے اتنے ہی وہ اپنے ایمان میں زیادہ پکے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کے دلوں پر اتر رہا تھا، یہاں تک کہ نبوت کے 13ویں سال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، اب ہم نے آج کیا پڑھا ہے؟ دعوت اسلام، یعنی جب ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا کہ نزول وحی کہ کس طرح وحی حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور کس طرح غار حرا میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ اعلانیہ طور پہ نہیں کرتے تھے۔ پھر اب انہوں نے دعوت اسلام، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو سب سے پہلے انہوں نے خفیہ دعوت اسلام دینا شروع کر دی، یعنی چپ کے دعوت دینا شروع کر دی، کھلے عام نہیں کی۔ اس میں ان کے ہمراز لوگوں میں کون کون شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت خدیجہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت علی تھے اور حضرت زید بن حارثہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے توحید جب پیش کی تو انہوں نے کھلے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اچھا، پھر جب حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا تھا تو ان کی وجہ سے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان میں کون کون تھے؟ حضرت عثمان تھے، حضرت عبد الرحمن تھے، حضرت سعید تھے، حضرت عبداللہ تھے، حضرت عثمان بن مسعود، حضرت ابو ذر، یعنی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خاندان والوں کو دعوت اسلام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ ابھی آپ نے خاندان والوں کو حکم دے، تو سب سے پہلے انہوں نے، اور اس کے بارے میں ایک آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نصیحت کریں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے 145 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پر بلایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ حضرت علی چونکہ ابھی بچے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، جس سے یعنی حضرت علی ابھی چھوٹے تھے، تو جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت علی نے کہا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، تو اس پر کافروں نے ان کا مذاق بھی اڑایا، لیکن حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا لیا۔ اب آپ نے کھلا دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ کو اس صفحہ پر تشریف لے کر قریش کو بلند آواز سے پکارا کہ اکٹھے ہو گئے، اور آپ نے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا آپ اس بات کو یقین کرو گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غریب و یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو گے تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی پھر اس طرح جو ابو لہب تھے اور دوسرے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، اور جب اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی کھلے عام، تو بہت سے کافر جو تھے آپ کے دشمن بن گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ یعنی آقا جو تھے وہ غلام پر کو پیٹتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کو لہو لہان کر دیتے تھے اور گرم ریت پر لٹاتے تھے۔ یعنی 13 برس تک آپ اسی طرح مسلمان ظلم و ستم سہتے رہے اور سزائیں جھیلتے رہے، لیکن دیکھیں ان کے ایمان اسی طرح پکے رہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح نبوت کے 13 سال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، یہ اب آپ لوگوں کو میں نے امید ہے کہ آپ سب کو اس طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے یہ کویشچن آنسر میں آپ لوگوں کو ریٹرن کی صورت میں بھیج دیتی ہوں، اور آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ کمپلیٹ کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جب آپ لوگوں کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ وہ کاپیاں چیک کرانے کے لیے بھیج دیا کریں۔ پیر منگل آپ لوگوں کے ٹیسٹ کا دن ہوتا ہے، منگل کے بعد بدھ جمعرات جمعہ یہ آپ لوگوں کے ہفتہ یہ آپ لوگوں کی کاپیاں چیک کرانے کا دن ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی روزانہ اناؤنس کرنے سے پہلے اور بار بار کہنے سے پہلے آپ لوگ خود اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں اور بھیجا کریں۔ شکریہ۔